السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ سیالکوٹ سے وہ خبر جسے سننے کے بعد انسان کا دل دہل جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا سے کیا ہو گیا اور کس طرح کے معاملات ہونے لگے۔ یہ جو تصویر ہے صبا کی۔ صبا بہت پیاری، بہت اچھی لڑکی ہے اور صبا 2 بچوں کی ماں بھی ہے۔ دوسری طرف تصویر میں آپ کو ایک آدمی بھی نظر آ رہا ہے اور یہ آدمی صبا کا شوہر ہے۔ 10 مئی کو اتوار کی رات کو شوہر جو ہے اس نے اپنی بیوی صبا کو، اپنی ساس کو، اپنے سالے کو گوشت سے بھون ڈالا اور ابھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ ابھی اپنی چھوٹی بیٹی کو پورے گھر میں بھوکے بھیڑیے کی طرح تلاش کر رہا ہے تاکہ میں اس کو بھی مار دے۔ بیٹی کی عمر ہے 8 سال، چھوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان رکھنی تھی، اس کی زندگی تھی، تو یہ اس کو نہ ملی اور وہ بچ گئی اور پھر کام ڈال کے گھر سے بھاگ گیا۔ میری کال پر مقتولہ صبا کے بھائی کے ساتھ فون پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ ہر چیز میں نے اس سے پوچھی ہے کہ یہ جو فرعون ٹائپ کا تمہارا بہنوئی یعنی صبا کا شوہر، یہ ایک انسان تھا شروع میں کہ شروع سے بھیڑیا تھا، جانور تھا؟ تو اس نے مجھے بہت کچھ بتایا اس کے بارے میں کہ اس نے پورا گھرانہ کیوں کیا۔ میں مان لیتی ہوں کچھ وقت کے لیے کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا ہوگا، ساس کا کیا قصور تھا، سالے کا قصور کیا تھا؟ ساری دنیا گندی ہے۔ 8 سال والی چھوٹی بیٹی، کون سا گناہ اور کون سی سزا اس کو ملنے لگی تھی، اس کے پیچھے کیوں پڑا تھا؟ یہ جو افسوسناک واقعہ ہے یہ سیالکوٹ میں پیش آیا ہے اور سیالکوٹ میں پسرور گاؤں کا مزید آگے موضع ہے، وہ ہے ڈوگری ہریاں۔ مشتاق ہیں گھر کے سربراہ، بیوی ہے ان کی فہمیدہ، بچے ہیں ان کے 3، ایک بیٹی اور 2 بیٹے۔ بیٹا ہے جی سفیان اور سفیان سے چھوٹا مہران، اور بیٹی ان کی بڑی ہے اور اس بیٹی کا نام صبا۔ آج سے 14 سال پہلے صبا کی شادی صبا کے والدین نے ایک مدثر نام کے لڑکے کے ساتھ کر دی جو کہ آؤٹ آف فیملی تھا، لیکن مدثر جو ہے وہ بھی سیالکوٹ کا ہی رہائشی تھا۔ اس شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو 2 بچے عطا فرمائے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام رکھا عبداللہ، بیٹی کا نام رکھا انہوں نے عیشا۔ دونوں بچے بڑے پیارے، بڑے خوبصورت اپنی ماں پر گئے۔ صبا کے بعد مشتاق صاحب اپنے چھوٹے بیٹے جس کا نمبر آتا ہے صبا کے بعد سفیان، اس کی بھی شادی کر دیتے ہیں۔ اب جب شادی اس کی بھی کر دی تو پیچھے صرف ایک ہی بیٹا رہا اور اس کا نام ہے مہران۔ ادھر سے صبا اپنے گھر میں ایک اچھی زندگی گزارنے لگی۔ شادی کے شروع میں تو اس کی لائف بہت اچھی تھی، شروع سے مراد ہے کچھ سال، اور پھر اس کے بعد اولاد ہوئی، یہ اولاد میں مصروف ہو گئی، اور ادھر سے شوہر مدثر غلط صحبت کا شکار ہوا، شرابی بن گیا۔ صبا نے شروع میں ہر ممکن کوشش کی، کبھی پیار سے، کبھی جھگڑا کر کے، کبھی لڑ کر، کبھی ہاتھ جوڑے، کبھی ترلے کیے، کبھی منتیں کی اور کبھی واسطے ڈالے اولاد کے۔ یہ بندہ کوئی ایک ترلا منتا نہیں مانا اور یہ باز نہ آیا شراب پینے سے۔ شراب پی کر کوئی بھی شخص نیک کام نہیں کرتا، وہ بکواس ہی کرے گا، وہ غلطی بولے گا، وہ غلطی حرکتیں کرے گا۔ تو اس نے بھی شروع کر دی۔ جب بھی صبا بہت زیادہ لڑتی یا ہاتھ جوڑتی تو اس کو کہتا آج جو پی لی وہ پی لی، آئندہ نہیں پیوں گا صبا، بس یہ زندگی کی آخری غلطی تھی۔ اور اگلے دن رات کو پھر یہ بندہ پیتا تھا اور روٹین بن گئی تھی۔ شراب پینے کی لت نے کمپنی جہاں پر یہ جاب کرتا تھا ان کو پتہ لگ گیا اور انہوں نے کہا بھئی ہم نہیں رکھتے شرابی لوگ، آپ کو کل سے دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے نکال دیا نوکری سے۔ اب کیا ہونا تھا، اب یہ ویلا نکما نکارا ہو کے گھر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ اس چیز کا کہ گھر اخراجات سے چلتا ہے، گھر کے لیے پیسے چاہیے، روٹی کھانی ہے، بچے کھانا مانگتے ہیں اور اس کے لیے پیسے چاہیے۔ نوکری چھوٹی تو آگے نوکری نہ ڈھونڈی، سبق نہ حاصل کیا، بلکہ ویلوں کی طرح گھر میں پڑا رہتا تھا۔ اب گھر میں سسٹم پورے کا پورا جو ہے وہ کیسے چلے؟ صبا بیچاری شرمندہ روتی دھوتی اپنے بھائیوں سے پیسے مانگتی اور گھر چلانے لگی۔ اب جو بھائی پیسے دیتے تھے اس سے تو گھر ہی پورا ہوتا تھا، ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا، حرکتیں تو اس کی الٹی ہیں۔ یہ پہلے جاب کرتا تھا، تنخواہ آتی تھی، اس تنخواہ میں سے شراب خریدی، پی لی گٹ گٹ گٹ۔ اب نہ تنخواہ نہ پیسے تو شراب کہاں سے خریدے؟ اب کیا کرتا تھا، بیوی سے بے شرم ہو کر
پیسے مانگنے لگا، وہ نہ دیتی تو پھر اس کو مارتا، پیٹتا، چھین لیتا، دھکے دیتا، مار کٹائی شروع ہو گئی۔ سبا نے مار کھا کے جب دیکھا کہ بھئی کوئی حل نہیں ہے اور کب تک کھاؤں گی، اس نے اپنے بھائیوں کو فون کر کے اس کی ساری کرتوت بتا دی۔ جب ان کو ساری بات بتائی، بھائی آئے، آگے بڑے پیار محبت سے طریقے سے اس کو بٹھایا، سمجھایا۔ مدثر بڑا کاریگر تھا، یہ تو آخری دفعہ جو ہو گیا، دوبارہ نہیں سنیں گے آپ لوگ، مجھے آپ لوگوں کی بات سمجھ آ گئی ہے، یہ اس نے کہا۔ اور یہ سب کچھ اس نے کہا اپنے بچوں کی قسم کھا کے کہ میں بچوں کی قسم کھاتا ہوں اب شراب نہیں پیوں گا، گندی چیز ہے، میں سمجھ گیا ہوں، شکر ہے، مہربانی آپ کی کہ آپ نے مجھے سمجھا ڈالا۔ سنیں ذرا کاریگریاں سنیں۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، دن گزرا، اور اگلی رات کو پھر گٹ پیک لگائے۔ اب کیسے؟ پھر بیوی سے پیسے مانگے، اس نے نہ دیے، چھین لیے، پھر دھکے، پھر مار پیٹ، پھر بدتمیزی۔ سبا نے پھر سے اپنے بھائیوں کو فوراً سے کال کی اور کال کر کے کہا، دیکھا نہیں نہ آیا یہ آدمی باز، پھر شراب پینے کے لیے اس نے مجھ سے پیسے چھینے ہیں، مجھے مارا پیٹا، دھکے دیے، اور سب کچھ میرے بچوں کے سامنے کیا ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ ہماری ماں کو مار رہا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے جو میں اس کے ساتھ نکاح میں بیٹھی ہوں۔ آگے سے کہنے لگی کہ بھائی میں آ رہی ہوں بچے لے کے، اور فون کاٹ دیا۔ اب یہ بچوں کے کپڑے دیکھ رہی ہے، ان کے اسکول بیگز دیکھ رہی ہے، تو اتنے میں یہ آ گیا، اور آ کر اس نے کہا، کیا ہو رہا ہے بھائی، کیا کپڑے شپڑے رکھ رہی ہو، شراب پی کے آیا ہوا دھوتا ٹن ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، سمجھ یہ گیا کہ جا رہی ہے بچے لے کے۔ جیسے ہی دروازے تک پہنچی، عبداللہ کا بازو کھینچ لیا سبا کے ہاتھ سے۔ یہ کہاں لے کے جا رہی ہو، یہ نہیں جائے گا، تم نے جانے، جاؤ دفع ہو جاؤ، یہ انداز ہے اس کا۔ سبا یہ کہنے لگی کہ کیوں بھائی، عبداللہ کیوں نہیں جائے گا، میرا بیٹا ہے، میرے ساتھ جائے گا۔ تو کہتا ہے نہیں عبداللہ نہیں جائے گا، ان کو لے کے جانا لے جا، اور تو بھی جا۔ عبداللہ کیا کہتا ہے؟ عبداللہ کہتا ہے ماما میں نے پاپا کے ساتھ رہنا ہے، آپ جاؤ۔ لڑکا ہے تو باپ سے اٹیچ تھا۔ ماں خاموشی سے بیٹی کو لے کر اپنے بھائیوں کے گھر آ گئی۔ 2 ہی دن گزرے تھے کہ مدثر نے اپنے بیٹی عبداللہ کو لیا اور آ گیا اپنے سسرال، اور آ کر منانے لگا سبا کو، کہنے لگا کہ سبا بس کر جاؤ، چلو واپس چلیں۔ سبا کہے نہ بھائی نہ، میں نے نہیں جانا، تمہاری زبان پر مجھے اعتبار ہی نہیں ہے، تم تو ہر دفعہ ایسے کہتے ہو، قسمیں کھاتے ہو پھر بھی نہیں مانتے، میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ جب لڑتے ہیں تو بچے جو بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں بڑا ترس آتا ہے، کبھی وہ ماں کا منہ دیکھتے ہیں، کبھی وہ باپ کا منہ دیکھتے ہیں۔ تو عبداللہ کیا کرتا ہے؟ عبداللہ کہتا ہے ماما مان جاؤ نا، ماما پاپا منا رہے ہیں آپ کو، چلتی کیوں نہیں، چلو نا۔ اب آگے سے ماں کہتی ہے بیٹا میں اس کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، میں نے سالوں گزارے ہیں، آپ کو نہیں پتا، آپ چھوٹے ہو، یہ نہیں باز آئے گا اور یہ گھر لے جا کے مجھے پھر مارے گا۔ اب پیسے کس سے چھینے، اس لیے مجھے لے جا رہا ہے کہ پیسے بھی تو چھیننے ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے ماما نہ کرو، ماما چلو نا، ماما لڑائی ختم کرو نا۔ اور پھر سبا کے نہ ماننے پر یہ دونوں واپس آ گئے۔ اب کی مرتبہ مدثر نے محلے کے کچھ معزز لوگ، کچھ اسپیسیفک رشتہ دار ان کو ڈالا، اور ہر وہ کوشش کی کہ کسی طرح کسی کے کہنے پر سبا آ جائے۔ میرے کہنے پہ تو نہیں آتی، چلو کسی کے کہنے پہ تو آئے، لیکن ہر کوشش ناکام رہی۔ دن گزرتے گئے، حالات بگڑتے گئے۔ مدثر کو اب یہ لگنے لگا تھا کہ پہلے میں جب بھی سبا کو مناتا تھا تو سبا مان جاتی تھی، اب سبا مان ہی نہیں رہی، کسی کی نہیں مان رہی۔ اب جو سبا بولی بول رہی ہے نا، یہ بولی میرے سسرالیوں نے پٹی پڑھائی ہے اس کو، یہ ان کی بولی بولتی ہے، یہ اتنی بری اور سخت نہیں ہے، میرے سسرال نے یہ سب کچھ کیا، ان کے لیے دل گندا ہو گیا، میلا ہو گیا۔ اب کیا سوچ رہا ہے؟ اب کہہ رہا ہے میں ان کی طبیعت ستھری صاف کروں گا، انہوں نے میرا گھر خراب کیا ہے۔ اس کو نہیں نظر آ رہا کہ میں شراب چھوڑ دوں، شراب کی وجہ سے گھر اجڑ گیا، وہ کہتا نہیں انہوں نے خراب کیا ہے۔ مدثر نے دل میں یہ تہیہ کیا کہ رہی نہیں میرے گھر میں تو وہاں بھی نہیں رہے گی۔ ہوتا کیا ہے، 10 مئی کو پسٹل لوڈ کر کے چپکے سے اپنے ساتھ لگاتا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں، عبداللہ کو لیتا ہے اور سیدھا چلا گیا سسرال میں جا کر کہتا ہے آخری موقع ہے سبا تمہارے پاس، جو میں پھر تمہیں یہاں منانے آ گیا ہوں، تمہیں بڑا منایا ہے، مان جاؤ اچھی بات ہے، اب تم نہ مانی تو بڑا برا نتیجہ آئے گا، یہ یاد رکھنا۔ مدثر میری بات سنو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، نہ یہ ضد ہے نہ کوئی انا کا مسئلہ، میں تم سے بہت زیادہ ڈرتی ہوں، تم جب بھی شراب پیتے ہو تم دماغی توازن کھو دیتے ہو، تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے تم کس طرح مارتے ہو، تم کس طرح سے واہیات زبان استعمال کرتے ہو، تمہیں بات ہی سمجھ نہیں آتی، اتنا نشہ چڑھا ہوتا ہے۔ کہتی ہے جو مرضی ہو جائے میں نے نہیں جانا۔ کہتا ہے اچھا جو مرضی ہو جائے نہیں جاؤ گی؟ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ہاں یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ فوراً سے پسٹل نکالی
لگا کر آیا تھا سوچ سمجھ کے. سامنے بیٹھے ہوئے سبا کے بھائی کو جس کا نام سفیان ہے اس کو ٹس مارا. اب سفیان کو کیوں مارا بھائی؟ لڑ تو سبا سے رہا ہے. اس لیے کہ تاکہ سبا آنکھوں سے دیکھے اور تڑپے اس چیز کو دیکھ کر، اذیت لے، اس کو تکلیف ہو. اور وہی ہوا. سبا نے جب اپنے بھائی کو لت پت دیکھا تڑپتے تکلیف سے تو لپکی بھائی کی طرف، یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ کیا ہو گیا، رونے پیٹنے لگی. کی آواز سن کر ساس کمرے سے باہر بھاگی آئیں. کیا ہوا کیا ہوا؟ جیسے ہی وہ آئیں اگلی ان کو ماری ٹس. اب 2 بندے مر چکے ہیں. سبا آنکھوں سے دیکھ رہی. سبا وہیں سے الٹے پاؤں بھاگی کمرے کی طرف کہ اب یہ مجھے مار دے گا. سبا یوں بھاگی پیچھے، یہ پیچھے پیچھے اس کے بھاگا اور 1 قدم کے فاصلے سے دونوں آگے پیچھے ہیں. سبا کمرے کے اندر انٹر ہوئی، دروازہ اس نے پکڑ لیا. ہاں کیا کر رہی ہو، کدھر جا رہی ہو؟ کہتی ہے مدثر مجھے معاف کر دو، میری جان چھوڑ دو، تمہیں واسطہ ہے خدا کا، تمہیں واسطہ ہے اپنے بچوں کا، تم کیا سے کیا کر بیٹھے ہو؟ آگے سے کہتا ہے میں نے تمہیں کتنا کہا تھا کہ چلو، تم نے کہا میرا آخری فیصلہ ہے، تو میرا اب آخری فیصلہ بھی سن لو، نہ تم نہ تمہارا خاندان کوئی نہیں بچے گا آج. اتنے میں اس نے ڈز اس کو بھی مار دی. ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا. وہ بھوکا شیر ہوتا ہے نا، بھوکا بھیڑیا زبان لٹکا کے وہ یوں پھر رہا ہوتا ہے اکثر اوقات پہاڑوں پہ جنگل میں، وہ حال ہے اس کا. اس کے بعد یہ اپنی اس چھوٹی بیٹی کو پورے گھر میں تلاش کرتا ہے جس کا نام عشا ہے اور صرف 8 سال کی بچی ہے. عشا کی قسمت اچھی تھی، عشا بیچاری گھر ہی نہیں تھی، گھر ہوتی تو شاید اس کے ہتھے چڑھ جاتی، وہ گھر تھی نہیں، اس کی جان بچ گئی. اب یہ سارا منظر، یہ ہولی جو یہاں خون کی کھیلی گئی، یہ سب کچھ عبداللہ نے اپنی معصوم آنکھوں سے کھڑے ہو کے دیکھا کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے. اس کا بازو پکڑتا ہے اور گھر سے واپس نکل جاتا ہے، یعنی فرار ہو جاتا ہے مدثر. 15 کی ایک کال ہوتی ہے اور نفری موقع پر پہنچتی ہے. تھانہ ان کو لگتا ہے پھلورا. وقوع دیکھتی ہے پولیس اور تینوں لوگوں کو تحویل میں لے کر سب سے پہلے ہاسپٹل شفٹ کرتی ہے تاکہ ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے اور کیس کو آگے بڑھایا جائے. اب جناب ایک FIR درج کی جاتی ہے تھانہ پھلورا میں اس ٹرپل کی، جس کا مدعی بنتا ہے وہ چھوٹا بھائی مہران جو کہ سبا کا بھائی ہے. تمام تفصیلات، حقائق، باتیں میں نے جو آپ کو بتائیں یہ ساری مجھے مہران سگے بھائی نے بتائی ہیں. میری فون پر اس کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے. میں نے پوچھا مہران بہت برا ہوا، تباہی ہوئی، کیا قاتل پکڑا پولیس نے؟ تو مہران نے کہا کہ نہیں، ابھی قاتل گرفتار نہیں ہوا، البتہ پولیس بات سنتی ہے. کچھ معصوم چہرے اور معصوم ذہن اور معصوم لوگ جو نہیں جانتے تھانہ کسے کہتے ہیں. تھانے میں بیٹھا وہ وردی والا کس کس روپ کا مالک ہے، اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے. ویسے تو سبھی کے کئی روپ ہوتے ہیں. اب ویسے پولیس بات سنتی ہے لیکن بندہ نہیں پکڑ رہی. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ جب پولیس نے کام کرنا ہے نا تو قبر سے مردہ نکال کے باہر لے آنا ہے. نیت ہو، آرڈر پکے ہوں افسروں کے. پھر خیر سلسلہ چلتا رہا. اب تک کی خبر یہ ہے کہ ملزم گرفتار نہیں ہوا، جبکہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ سفیان جس کو قتل کیا بیماری بہن کے سامنے، وہ شادی شدہ آدمی تھا، اس کی بیوی تھی. اب وہ بیوی اس کی بیوہ ہو گئی اور لمبی پہاڑ سی زندگی بغیر شوہر کے گزارنا یا پھر عدت پوری کر کے اگلی شادی کرنا بہت بڑا پہاڑ ہے، اور وہ پہاڑ جو پار آج تک مجھے لگتا ہے کہ کسی سے ہوا ہی نہیں. اب کیا ہوا، یہ جو شراب کی لت ہے، اس شراب کی لت نے گھر کو برباد کیا، اس کو برباد کیا، اس کی بیوی مار دی. جس چیز کا اس کو احساس نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے سسرال والے بڑے خراب ہیں، انہوں نے پٹی پڑھا دی ہے. ایون دین اپنی ننھی معصوم بیٹی کو بھی کھانے کے چکر میں اس کو تلاش کرتا رہا. یہ بیٹا کیا نکلے گا بڑے ہو کے، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کی آنکھ میں شرم اور حیا پیدا کرے. جس نے اپنے باپ کو دیکھا ہے مارتے، جس نے اپنے باپ کو بچپن میں دیکھا کہ میرا باپ شراب پی کر میری ماں کو مارتا تھا، یہ کیسی جوانی پائے گا؟ جب اس کی بازو میں پاور آئے گی، جب منہ پر داڑھی مونچھ آئے گی تو یہ کیا کرے گا؟ یہ نماز پڑھے گا یا نقشے قدم پر چلے گا؟ اللہ کرے کہ بچہ اچھا نکل آئے، اس کو ہدایت ہو جائے اور اس کا باپ ساری زندگی سلاخوں کے پیچھے سزا کاٹے. آمین.